الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. گزشتہ کل سیرت پاک کا 9واں پارٹ تھا. یہ بات چل رہی تھی کہ انتخاب لاجواب. تو گزشتہ کل یہ بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی بہترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد بھی بہترین، اور جس شہر میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی وہ شہر بھی بہت ہی بہترین. پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پیدا فرمایا وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے. مشرق میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مغرب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، شمال اور جنوب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مگر ہر جگہ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. کبھی آپ دنیا کے جغرافیے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو جزیرہ عرب یوں نظر آئے گا کہ یہ تین طرف سے تو پانی سے گھیرا ہوا ہے اور اوپر ایک طرف سے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس طرح انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، لٹک رہا ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ دل جب تک دھڑکتا ہے اس وقت تک انسان کی زندگی رہتی ہے. جب یہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. دنیا کے نقشے کو دیکھیے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب پوری دنیا میں جغرافیائی دل ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کو گرایا جائے گا. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے. تو یہ جغرافیائی دل ہے. جب تک یہ دل دھڑکتا رہے گا اس وقت تک دنیا کی بقا رہے گی. اور ایک بات یاد رکھیے، مکہ مکرمہ جو ہے یہ امن کا شہر ہے. دیکھیے امن کا شہر مکہ مکرمہ، اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے. اللہ رب العزت نے اس وقت سے اس کو امن والا شہر بنا دیا. تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امن والے شہر میں حجۃ الوداع کے موقع پر امن کا ایسا اعلان کیا کہ آج تک یہ خطہ امن کے ساتھ ہی موجود ہے. چنانچہ اگر بیرونی طور پر کچھ لوگ یہاں آ کر فساد مچا سکتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس کے پہاڑوں کو ایسا بنایا
کہ وادن غیر ذی زرع، کہ سبزے کا نام و نشان ہی نہیں، خشک پہاڑ۔ چنانچہ جس زمانے میں قیصر اور قسرا کی حکومتیں تھی اور دنیا پر ان کا راج تھا، وہ جزیرہ عرب کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے کہ یہاں تو پانی نہیں، کاشت نہیں، سبزہ نہیں، ہم نے یہاں کیا کرنا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس علاقے کو ان ملکوں کی دستبرد سے محفوظ رکھا، اور یہ امن کا علاقہ ہے، اور اگر کسی نے اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، جیسے ابرہہ نے کوشش کی تھی، تو اللہ نے اس کے ہاتھی والے لشکر کو پرندوں کے ذریعے سے ختم کروا دیا۔ امن ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کسی کی کامیاب نہ ہو سکی، چنانچہ یہ امن والا شہر ہے۔ آج بھی دیکھیے اس امن والے شہر کی کیا شان ہے۔ لاکھوں لوگ حج کے موقع پر آتے ہیں، بسا اوقات 70 لاکھ لوگ اس شہر میں جمع ہوتے ہیں، اور شہر کی اپنی آبادی اس کے علاوہ، اور اتنے بڑے شہر کا اس وقت بھی پر امن رہنا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مکہ مکرمہ وسط عالم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ بھیجا جو دنیا کا علاقائی دل ہے۔ اگر زمین کے نقشے کو پھیلا کر دیکھیں تو یہ جگہ وسط بنتی ہے، چنانچہ بیت المقدس بلاد شام یہ وسط دنیا نہیں ہے، لیکن مکہ مکرمہ بالکل وسط دنیا بنتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اول عالم تھا، مرکز عالم تھا، وسط عالم تھا۔ جیسے پانی کہیں کھڑا ہو اور تالاب کے اندر دریا میں کنکری پھینکے تو جو لہریں پیدا ہوتی ہیں تو مرکز سے چل کر پورے کناروں تک پھیل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مرکز میں بھیجا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہاں سے جو پھیلے گا تو دنیا کے چاروں کونوں تک پھیل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جگہ کا بھی بہترین انتخاب کیا۔ مکہ مکرمہ کا موسم، فرمایا بہت ہی بہترین موسم۔ پھر مکہ مکرمہ کا موسم بھی بہترین ہے۔ دیکھیے بعض ایسے ممالک ہیں جہاں بہت بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور ٹھنڈے ممالک ہیں۔ اب اگر مکہ مکرمہ کا موسم ویسا ہوتا تو حج کے موقع پر اتنی بیماریاں پھیلتی کہ الامان۔ اللہ رب العزت نے موسم ایسا بنایا کہ گرمی ہے لیکن لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا جتنا بیکٹیریا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے کیل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بیماریاں دوسروں کو ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ موسم بھی ایسا کہ بہترین اور مناسب، اور جگہ بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین چنی۔ مکہ مکرمہ کے اوقات بہترین۔ دنیا میں کئی علاقے ہیں جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اور یہاں دیکھو تقریباً آدھا دن اور آدھی رات۔ تھوڑا آگے پیچھے موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو ہر لحاظ سے یہ دنیا کا بہترین موسم اور بہترین جگہ، ایک مرکز جس کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قبیلہ بھی بہترین۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے کسی بھی قبیلے میں پیدا ہو سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل کا قبیلہ اور کئی دوسرے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی قبیلے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ قریش میں پیدا کیا۔ قریش کا لفظ قرش سے بنا، وہ جگہ جو حرکت نہ کرے۔ گویا اس قبیلے کو قریش جو کہتے تھے،
تو ان کی مستقل مزاجی کی وجہ سے کہتے تھے مستحکم قبیلہ، سب سے بہترین قبیلے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قبیلے کی آگے شاخ دیکھیے، بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم مہمان نواز قبیلہ کہلاتا تھا، دادا کا انتخاب بہترین۔ اور ذرا آگے جائیے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دادا کا انتخاب فرمایا، عبد المطلب۔ یہ بیت اللہ کے والی تھے، بیت اللہ کے خدمتگار تھے، متولی تھے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنانا تھا، ان کو بیت اللہ کی چابیاں ہی حوالے کر دی۔ ایسی عزت والا خاندان، والد ماجد کا بہترین انتخاب۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس والد کو چنا۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے کوئی بھی والد بن سکتے تھے۔ غور کیجئے، ان میں سے ایک کا نام تھا عبد العزا جسے ابو لہب کہتے ہیں، ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا عبد الحارث۔ اگر ان میں سے کوئی بنتے تو لوگ کہتے کہ جی ان کے باپ کا نام ہی بتوں کے نام پر تھا۔ ایک چچا نوفل تھے، اس کا معنی سخت جگہ، ایک چچا حمزہ تھے، لمبی جگہ، ایک چچا عباس تھے یعنی پتھریلی جگہ۔ اگر نام دیکھے جائیں تو یا تو بتوں کے نام پر ہیں یا بے معنی ہیں۔ ان سب 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ، اللہ تیری شان پر قربان جائیں کہ آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس والد کا انتخاب کیا، اور ان کا نام کتنا خوبصورت، اللہ کا بندہ۔ کیونکہ اس آنے والے نبی امی نے اللہ کی بندگی جو سکھانی تھی، آج نبی کریم علیہ السلام کو کوئی یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ آپ کے والد کا نام تو بتوں کے نام پر ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ایسا نور چمکتا تھا ان کے چہرے پر کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک عورت فاطمہ نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا تھا۔ ابن ذبیحین، اور عبداللہ ذبیح اللہ بھی تھے۔ وہ کیسے؟ عبد المطلب زمزم کو تلاش کرنا چاہتے تھے مگر وہ ملتا نہیں تھا، تو انہوں نے منت مان لی کہ اگر زمزم مل گیا تو میں اس کے بدلے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اللہ کی شان کے زمزم مل گیا، چشمہ جاری ہو گیا، جس کے اوپر پتھر رکھا تھا وہ ہٹا دیا گیا۔ اب عبد المطلب نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے قرعہ ڈالا، چٹھی ڈالی، تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کو ذبح کریں، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ اتنا خوبصورت اور اچھا بیٹا ہے، اس کے بدلے آپ اونٹوں کو ذبح کر دیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان پھر قرعہ ڈالا۔ پہلے 10 اونٹوں کی نیت کی کہ 10 کو قربان کروں یا عبداللہ کو۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹوں کی نیت کی، پھر 30 کی۔ جتنی نیتیں کرتے رہے نام عبداللہ کا نکلتا رہا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کی نیت کی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا، اس لیے حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام کو یوں کہا، یا ابن ذبیحین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، ہاں، میرے اوپر کے بزرگوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے، چنانچہ میرے 2 والد ذبیح اللہ بنے۔ سبحان اللہ، دیکھیے لسان نبوت کا انتخاب بھی بہترین، جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ جگہ بھی بہترین، اور جس جگہ میں اتنا اللہ رب العزت نے خزانہ رکھا کہ آج پوری دنیا اس ملک کے خزانوں کے اوپر حیران ہے۔ پھر قبیلے کا انتخاب بھی بہترین، شاخ کا انتخاب بھی بہترین، دادا کا انتخاب بھی بہترین، اور پھر والد کا انتخاب بھی بہترین۔ والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کا انتخاب بھی بہترین۔ آئیے والدہ کی طرف ذرا دیکھیے کہ والدہ
مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی، اور وہاں پر کئی قبیلے عربوں کے تھے، جیسے بنو ثقیف چاقوؤں والا، بنو نظیف کانٹوں والا، اس قسم کے کئی قبیلے تھے۔ لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا جس کا نام تھا بنو زہرہ تازگی والا۔ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ قبیلے سے تھی، یعنی قبیلے کا نام بھی ایسا کہ بہترین نام، بہترین قبیلے کو چنا۔ پھر والدہ کا نام بھی بہترین۔ اس زمانے میں عورتوں کے بہت سارے نام تھے، کئی تو بہت ہی عجیب ہوتے تھے، جیسے خنسا بد شکل، حربہ لڑنے والی، اور اسی طرح کے نام ہوتے تھے۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو والدہ کے طور پر چنا، اس کا نام تھا آمنہ، یعنی امانت والی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت ان کے سپرد کرنا تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی آمنہ چنا کہ یہ امانت والی ہے، میری امانت کی صحیح حفاظت کرے گی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں امید سے تھی تو اتنی برکتیں ہوتی تھی، میں چلتی تھی تو درخت جھک جاتے تھے، میں زمزم بھرنے جاتی تھی تو زمزم کا پانی اوپر کنارے کے قریب ہو جاتا تھا، مکہ مکرمہ کی دوسری لڑکیاں مجھے پکڑ لیتی تھی، آمنہ مت جاؤ، آپ کے جانے کے بعد پانی نیچے چلا جائے گا۔ وہ جتنی دیر کھڑی رہتی تھی پانی بھرنا آسان ہوتا تھا۔ تو برکتوں والی ہستی نے تشریف لانا تھا، اللہ نے اس امانت والی خاتون کے سپرد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، معتبر علماء کرام سے تاجدار مدینہ کی سیرت کو سننے کی اور سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ہم سے ہو سکے تو ہم زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنی سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس سے جو ہے اس کو سیکھنا شروع کر دیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں چیپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کی بیماری کا چیپ لگ گیا، فلاں کی بیماری کا چیپ لگ گیا، ارے ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگا، دوسرے کا تیسرے کو لگا۔ اگر آپ یہی کہتے ہو تو بتاؤ پہلے کو چیپ کہاں سے لگا؟ ارے بیماری اللہ کی طرف سے ہے، صحت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت و سنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا سچا عشق اور سچی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں، سیرت کے بارے میں معتبر علماء کرام سے سنیں، سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کریں۔ اور اگر اپنے بچے چھوٹے ہوں تو آپ سے گزارش ہے انہیں حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور اللہ کا ولی بنانے کی کوشش کریں۔ اگر بچے بڑے ہو چکے ہوں تو انہیں اللہ کے راستے میں بھیجیں، اللہ والوں کی صحبت میں بھیجیں۔ خلاصہ یہ ہے شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزاریں۔ انشاءاللہ آئندہ کل 11واں پارٹ 3:30 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور رات کی جو مجلس ہوگی وہ 10 بجے ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سننے کی کوشش کریں، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی، کہنے سننے پڑھنے میں کچھ کمی زیادتی، غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ آج کی مجلس کو اللہ قبول فرما کر آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہو اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ اس مجلس کے فیض کو قیامت تک اللہ خوب عام و تام فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔